وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ اور عہد لیا، میثاق لیا، جس میں کل 8 باتیں تھیں، اور ان 8 باتوں میں 2 بات کا ذکر پچھلے درس میں کیا گیا۔ ایک عہد اور میثاق یہ لیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ دوسرا عہد یہ لیا گیا تھا کہ اپنے ماں باپ یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اچھا سلوک کیسے ہوتا ہے، اس میں 4 باتوں کا ذکر تھا۔ ایک یہ کہ اپنی زبان سے اچھا سلوک کرو گے، دوسرا اپنے کردار اور رویے سے اچھا سلوک کرو گے، تیسرا اپنے مال سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو گے، چوتھا اپنی حیثیت سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اور ان 4 باتوں کی وضاحت پچھلے درس میں کی گئی تھی۔ 8 عہد میں سے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، ان میں سے تیسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے؟ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ ذی القربیٰ، ذی القربیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ قریبی رشتہ دار۔ تو انسان کا رشتہ قریبی کسی سے بنتا ہے تو 2 سمتوں سے بنتا ہے، 2 جہت سے۔ ایک والد کی طرف سے، دوسرا ماں کی طرف سے۔ تو والد کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور ماں کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اچھے سلوک کی جو بات والدین کے ساتھ کہی گئی ہے وہی بات یہاں بھی ہے۔ 4 باتیں اس میں ذکر کی گئی تھی، لیکن وہ بطور خاص تھی کہ بقیہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے گا، لیکن والدین کے ساتھ بطور خاص اچھا سلوک رکھا جائے گا۔ تو ذی القربیٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں کی طرف سے کون رشتہ دار ہوتے ہیں انسان کے؟ تو اس میں ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، سب سے پہلے ماں کے جو والد ہوں گے، جو نانا لگیں گے انسان کی، نانا، اور ماں کی جو ماں ہے کیا لگے گی؟ نانی۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح ماں کے جو بھائی ہیں، جو ماموں لگیں گے انسان کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر ماں کی جو بہن ہے، جو خالہ لگتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح ماموں کی جتنی اولاد ہے، جو کہ ماں کے بھتیجے یا بھانجے یا جس طرح بھتیجے یا بھانجیاں لگیں گی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ خالہ کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح ننیال کا جتنا رشتہ ہے، اس کے جو رشتہ دار آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو انسان کی بنتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں باپ کی طرف سے کون کون رشتہ دار ہوتے ہیں۔ تو باپ کی طرف سے دادا، جو والد صاحب کے والد ہوتے ہیں، جو انسان کے دادا لگتے ہیں۔ اسی طرح دادی، جو والد صاحب کی ماں والدہ لگتی ہیں، وہ انسان کی دادی لگتی ہے، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کے جو چچا ہیں، یعنی والد کے بھائی جو ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اسی طرح چچا کی جو اولادیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر دادا کی طرف سے جو دیگر رشتہ دار آتے ہیں، اگر ہم تفصیل ذکر کریں تو بہت سارے آتے ہیں، لیکن یہ جو بالکل قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے۔ تو بطور خاص اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے والدین کے بعد۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے اچھا سلوک کر رہے ہو، والدین سے بعد میں، یا والدین کو چھوڑ کر ان سے اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ نہیں، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا حق آتا ہے توحید کے بعد، عبادت کے بعد، وہ ہے والدین کا۔ پھر والدین کے بعد جو آتا ہے کس کا آتا ہے؟ والدین کی طرف سے جو رشتہ دار آتے ہیں ان کا، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ 8 باتوں میں سے، 8 عہد میں سے
یہ تیسرے عہد کا ذکر کیا کہ تم سے یہ بھی لیا گیا تھا کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور اچھے سلوک کی ساری باتیں جو والدین کے ساتھ ہے وہی ان کے ساتھ بھی ہے۔ ان 4 اعتبار سے اچھا سلوک، اچھا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی رکھنا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ ساتھ ان کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی اچھا سلوک رکھے، اور رشتہ داری حتی الامکان جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرے۔ جو لوگ رشتہ داری توڑنے کی بات کرتے ہیں ان کا ساتھ ہرگز نہ دیں۔ کچھ لوگ رشتہ داری توڑنے کی بات، مشورہ بھی انسان کبھی آپسی رنجش میں، ناچاکیوں میں مشورہ لیتا بھی ہے، تو کچھ لوگ رشتہ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو ان کا ساتھ ہرگز نہ دے۔ حتی الامکان انسان یہ کوشش کرے کہ میں رشتے کو برقرار رکھوں، اگر ضرر اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے تو۔ بلا وجہ اپنے نفس کی سننا اور شیطان کے فریب اور وسوسے میں آنا یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ رشتہ داری جوڑ کر رکھنا، خاندان کے ساتھ مل جل کر رہنا، بھلے ہی تھوڑا بہت نقصان پہنچ بھی جائے لیکن برداشت کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے ہم نے درس میں دیکھا تھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ رہتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جو ہے برائی کرتے ہیں، میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں وہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی ایک بات کی اپنی طرف سے اس نے اچھی بات کی، اور رشتہ داروں کی طرف سے اس نے کہا کہ اس طرح کی بدسلوکی میرے ساتھ کرتے ہیں، میں نہیں توڑنا چاہتا لیکن وہ توڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا کہ اگر آپ ویسے ہی ہو جیسے آپ بتا رہے ہو، آپ ویسے ہی ہو جیسے آپ بتا رہے ہیں، یعنی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہو، توڑنے کی کوشش نہیں کرتے، اچھائی کرتے ہو، برائی نہیں کرتے، صبر سے کام لیتے ہو، جلد بازی نہیں کرتے، تو تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ گویا تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو۔ اور اگر تم ایسے ہی رہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگراں رکھ دیا گیا ہے، وہ برابر تمہاری طرف سے مدد کر رہا ہے، ان کے خلاف برابر تمہاری طرف سے مدد کر رہا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے رشتے کو جوڑنے والے کا اور اچھے سلوک کرنے والوں کا۔ بہرحال آیت کریمہ میں یہ تیسرا عہد بطور خاص بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، اور وہ ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے، وہ ہمارے لیے بطور عبرت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی رشتہ داروں کو جوڑ کر رہیں۔ تو اس طرح سے یہ 3 باتیں ہو گئی، انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ درس میں کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، غور کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اسے یاد رکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی اور اہل توحید کی مغفرت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔